الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں فراخی کرتا ہے اور وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے رزق کی فراخی اور برکت کے اسباب کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا. آج میں انشاءاللہ اسی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ ذہنوں میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، رزق کا مالک اللہ ہے. اللہ ہے جسے چاہے زیادہ دے دے اور جسے چاہے کم دے دے. یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے. یہی بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا. تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے. وہی تمہیں اس زندگی کے بعد موت دے گا اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. یعنی غرضے کہ ہر چیز کا وہی مالک ہے. اسی لیے ہمارے ذہنوں میں یہی ہونا چاہیے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اور رزق اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا. پھر اللہ یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اس دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی جو معیشت، ان کا رزق جو ہے وہ ہم تقسیم کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات. ہم بعض کو بعض پر درجات میں بلندی دے دیتے ہیں. کسی کو زیادہ عطا کر دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ
बिकुल्ल शैइन अलीम, अल्लाह सब कुछ जानता है, हर चीज हर बात को अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है। अल्लाह हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक रिज्क देता है। जब किसी को कम देता है तो ये अल्लाह की मर्जी होती है, और इसकी वजह भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह बयान फरमा दी, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिह, अगर अल्लाह सब लोगों को बहुत रिज्क दे देता, लबगौ फिल अर्ज, तो ये सरकशी पे उतर आते, ऊधम मचा देते। फरमाया वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन अल्लाह क्या करता है, अपनी चाहत के मुताबिक, एक खास अंदाजे के मिकदार के मुताबिक अल्लाह रिज्क उतारता है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, बेशक अल्लाह अपने बंदों से खूब खबरदार भी है, और अल्लाह सबको खूब अच्छी तरह देख रहा है। फिर जितने भी खजाने हैं सब अल्लाह के पास है, यानी रिज्क के खजाने, उसकी चाबियां सब अल्लाह के पास हैं। फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, जितनी भी दुनिया की चीजें हैं सबके खजाने हमारे पास हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दर, हम एक मिक़दार के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, बिक़दर मालूम, जो मालूम अंदाजा है, हमें पता है कि किसके लिए क्या और किसके लिए कितना, ये सब एक मालूम अंदाजे के मुताबिक हम उतारते हैं। एक हदीस कुदसी में बड़ी ज़बरदस्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या इबादी कुल्लुकुम जाइन इल्ला मन अतअमतुह, ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो मगर वही जिसे मैं खिला दूं। फस्ततइमूनी उतइमकुम, बस तुम मुझे से खाना मांगो, मैं ही तुम्हें खिलाने वाला हूं। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुह, तुम में से हर एक नंगा है जिसे मैं पहना दूं। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं ही तुम्हें पहनाने वाला हूं। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, अगर तुम्हारे पहले भी आ जाएं और तुम्हारे बाद में आने वाले भी आ जाएं, तुम भी आ जाओ, एक मैदान में जमा होकर हर एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगे, और मैं हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दे दूं, उसके बाद मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होती जितनी एक सुई डुबोकर दरिया में, समुंदर में निकाला जाए, जितना पानी उस समुंदर को कम करता है सुई पे लगा पानी, इतना भी मेरे खजाने में कमी नहीं होती। ये अल्लाह तबारक व तआला के खजाने हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान है, लिहाजा हमें ये जहन में बिठा लेना चाहिए कि ये रिज़्क़ के जो खजाने हैं ये सिर्फ अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देता है। जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगना चाहिए, और इसकी बरकतें, इसमें इजाफा अल्लाह ही फरमाता है। अपने ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छे बनाएं, और अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर अल्लाह से रिज़्क़ तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में ज़रूर बरकत नाज़िल फरमाएगा, उसमें ज़रूर इजाफा फरमाएगा। मेरे भाइयों, चंद असबाब मैंने जिक्र किए थे पिछले जुमे। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, उसमें इजाफा फरमाता है। तक़वा इख्तियार करने से, तवक्कुल अल्लाह पे भरोसा इख्तियार करने से, और अपने आप को इबादत के लिए
فرضی تو کرنی ہے، وہ تو فرض ہے، نفلی عبادت کے لیے اپنا وقت نکال کر اللہ کے لیے فارغ ہونا، یہ بھی رزق کی فراخی کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے میں متابعت، یعنی حج کر لیا، اللہ نے توفیق دی، پھر عمرے پہ چلے گئے، پھر حج کر لیا، پھر عمرے پہ چلے گئے۔ میں نے پچھلی دفعہ اس کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کیے جا رہا ہے، لوگ بیچارے مر رہے ہیں، غریب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ سن لیں کہ وہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، لیکن یہ عمل جو ہے رزق کے فراخی کے لیے یہ ایک الگ عمل ہے، دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کر یہ کیا جائے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو غریبوں کی مدد بھی کی جائے، اور اللہ اگر توفیق دیتا ہے حج اور عمرہ بھی بار بار کیا جائے۔ اس کے بعد آج جو میں نے چند آپ کو اور اسباب بتانے ہیں رزق کی فراخی اور برکت کے، ان میں صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہو، پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو یہ چاہتا، ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داری کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، بات بات پر رشتہ نہ توڑ دے، رشتہ بحال رکھے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا صلہ رحمی کرتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے گا تو یقیناً اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، عمر میں اضافہ فرمائے گا، اور اس کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں فرماتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی ہوتی ہے، آپ وہی بات بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے حسب نسب رشتہ داریوں کو، کون چچا ہے، کون تایا ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کے، یہ سارے رشتوں کو اچھی طرح جانا کرو، سیکھا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو۔ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے بڑے بڑے رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ شہر میں رہتے ہیں، کبھی جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے، بلکہ ایک سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ جس علاقے میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں جا کر اپنی اولاد کو لے جا کر تعارف کروایا کریں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تمہاری رشتہ داریاں جڑی رہیں، صلہ رحمی تم کر سکو۔ فإن صلة الرحم محبت فی الاہل، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، ومسرات فی المال، اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، ومنسعة فی العمر، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈالتا ہے، اور اسی طرح عمر میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ ایک سبب 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جب بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پیچھے اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دیتا ہے، اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے،
اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اس لیے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ نہ سمجھو ما نقصت صدقۃ من مال، یہ کبھی نہ سمجھو کہ مال صدقہ کرنے سے کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے. یہی تو بیان فرمایا کہ یخلفہ وہو خیر الرازقین، اللہ اس کے پیچھے اور مال اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ایک حدیث قدسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اے ابن آدم انفق انفق علیک، تو لوگوں پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں. یہ اللہ فرماتا ہے. لہذا لوگوں پر خرچ کرنے کے نتیجے میں بھی اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث کے مطابق روزانہ 2 فرشتے نازل فرماتا ہے. صبح کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد اس کو بہت عطا فرما دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اور اے اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جو اپنا ہاتھ روکے ہوئے ہے خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف فرما دے. تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ ان لوگوں میں سے بنیں جن کے لیے فرشتے یہ دعا کر رہے ہوں کہ اللہ یہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں اور برکت عطا فرما اور اسے اور زیادہ عطا فرما. اسی طرح ایک سبب جو ہے رزق میں فراخی اور برکت کا، شرعی علوم کے حصول کے لیے جنہوں نے اپنا وقت وقف کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ان پر خرچ کرنا. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ 2 بھائی تھے. ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسئلے مسائل سنتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مجلس میں رہتا، اور دوسرا جو تھا وہ کاروبار کرتا تھا. اور وہ کاروبار کرنے والا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہے، ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ساری گھر کی ذمہ داری میں نبھاتا ہوں، بلکہ اس پر بھی میں ہی خرچ کرتا ہوں. شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اسی کی برکت سے ہو. اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے اور رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کرتے تھے صرف علماء پر خرچ کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اوروں کو بھی دیا کریں، کتنے لوگ اور ضرورت مند ہوتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ نبوت کے منصب کے بعد علماء کا منصب ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ علماء، جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا. میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی کئی قسموں کے ہیں. کچھ لوگوں نے اس عمل کو، تقریر کے عمل کو کاروبار بنایا ہوا ہے. وہ پیشگی طے کرتے ہیں بلکہ پیشگی وصول کرتے ہیں. تو میری مراد وہ علماء ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے وہ نکلتے ہیں، کوئی دنیا کی غرض ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان پر خرچ کیا جانا یہ مراد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا عالم بنائے اور ہمیں باعمل عالم بنائے، اور دنیا کی کوئی غرض ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اپنی زبان کی کمائی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ، بہت سے علماء اپنی زبان کی کمائی کھاتے ہیں.
ان کی زبان بڑی چلتی ہے، وہ خوب بلکہ اپنا ریٹ بھی اس زبان کی وجہ سے وہ زیادہ رکھتے ہیں، اور 20-20 ہزار آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کے وہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جو مراد ہے وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اپنا سارا کچھ اسی پر لگایا ہوا ہے، اور کوئی دنیا کی غرض نہیں، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں، ایسے علماء یہاں مراد۔ اسی طرح کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا 9ویں نمبر پر، یہ بھی رزق کی فراخی کا سبب ہے۔ کمزوروں کے ساتھ یعنی مالی لحاظ سے جو کمزور ہیں ان پر احسان کرنا۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یا جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، یہ ان پر خرچ کرنا بھی رزق میں فراخی اور برکت کا باعث ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں بہت رہنے کی جگہ پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رہنے کی جگہ نصیب فرما دے گا، وسعتن، اور روزی میں بھی کشادگی پائے گا۔ لہذا یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا، اللہ اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی رزق میں فراخی اور برکت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے بھی اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر کی ہوئی، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے رزق میں اللہ فراخی عطا فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح، اللہ کی وحدانیت پر ایمان کہ اللہ ایک ہے، انبیاء اور رسل پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ سب ایمان کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان سب پر ایمان لانا یہ بھی رزق کی فراخی کا سبب ہے۔ اور پھر ساتھ نیک عمل کرنا، ایمان لانے کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت، جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہو مؤمن، جبکہ وہ ایمان والا ہے، ایمان صحیح طور پر جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ایمان لایا ہے، ایسا کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے۔ بہترین کیا ہوتی ہے زندگی؟ جس میں رزق کی کشادگی ہوتی، تو ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مِنْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو جتنا وہ عمل کرتے ہیں اس سے بھی بہتر اجر عطا فرمائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے نیک عمل کرنے کے نتیجے میں بھی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کی گزران کو، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اسے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟
جبکہ میں تو قد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، فکذالک الیوم تنسیٰ، آج بھی ہم تمہیں جہنم میں ڈال کر بھلا دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا نتیجہ ہے غلط اگر آپ اللہ کی آیات سے منہ موڑیں گے اور جب نیک عمل کی طرف کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جو برکت والی کتاب ہے۔ جب اسے آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، اور جب برکتیں نازل ہوں گی تو آپ کے رزق میں فراخی ہوگی، برکت ہوگی۔ تو لہذا اس کی تلاوت کا بھی اپنے آپ کو باقاعدہ عادی بنائیں، اور باقاعدہ روزانہ دن کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اور اس وقت کو مقرر کر کے باقاعدہ اس کا اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح برکت کی دعا کرنا، یہ بھی برکت کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا بھی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ اس شہر میں برکت نازل فرما۔ فرمایا وفی ثمارنا، یہاں کے پھلوں میں برکت نازل فرما، وفی مدنا وفی ساعنا، یہاں کے پیمانے جو تولنے والے اور ماپنے والے پیمانے ہیں، اے اللہ ان میں بھی برکت نازل فرما۔ 4 مد آئے تو ایسا برکت ہو کہ وہ 10 کی جگہ کام آ جائے، یعنی یہ برکت اسی کو ہی کہتے ہیں۔ آپ نے کتنی احادیث میں یہ سنا ہوگا کہ اتنا کھانا کتنے لوگوں میں پورا ہو گیا، اللہ نے برکت نازل فرما دی۔ یہ برکت بڑی زبردست چیز ہے، اس کے بغیر انسان کبھی نہیں رہ سکتا۔ برکت کی اشد ضرورت ہے، اور دعا، برکت کے لیے دعا کرنا۔ ایک گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کھانا کھانے کے بعد فرمانے لگے اللہم بارک لہم فیما رزقتہ، اے اللہ جو ان کو تو نے رزق دیا ہے اس میں برکتیں نازل فرما۔ تو یہ برکت کی دعا اپنے گھر میں ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا، اس سے بھی رزق میں برکت آتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولا جائے۔ فرمایا البیعان بالخیار، خریدنے والا اور بیچنے والا جب ایک مجلس میں موجود ہیں، سودا ہو گیا ہے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی، ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا سودا واپس کر لیں۔ ابھی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ کہے جی نہیں میں نے نہیں دینا، وہ کہے جی میں نے نہیں لینا، تو یہ جائز ہے جب ابھی وہ جدا نہیں ہوئے۔ فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا، اگر یہ دونوں سچ بول کر بات کریں، جو بات کہیں سچی ہو، وبینا، اور ہر بات بیان کر دیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ چیز ہے۔ ہمارے ہاں وہ سیب جو داغی ہوتے ہیں اس پر سٹیکر لگایا جاتا ہے، یا اس کو نیچے منہ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ لال لال باہر نکال کر رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور مائل ہو جائیں خریدنے کے لیے۔ میرے بھائیوں نہیں، وہ بینا، جو عیب ہے، جو بات ہے بالکل واضح کر دیں، بورک لہما، اس کے نتیجے میں اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے خود ہی اتنے میں لی ہے، جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے، اور وَكَتَمَا، اور کچھ باتیں چھپا رہا ہے، اس کا عیب چھپا رہا ہے، محقت برکت بیعہما، اس کے سودے کی برکت ختم ہو جاتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بخاری کی روایت۔ تو میرے بھائیو، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا،
ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس سے بھی رزق میں فراخی ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دی جائے تو یقیناً پھر آپ بھی اپنے والدین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں پھر افسوس کرتے ہیں کاش اس وقت میرے پاس گاڑی ہوتی، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، میں اپنے ماں باپ کو سیر کراتا۔ جی، اور جب ہوتے ہیں تو پوچھتے نہیں۔ تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراخی ہو تو اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے جتنے کام ہیں خوشی خوشی ان کے کام کریں اور ان کے ساتھ نیکی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ، جس کو یہ پسند ہو، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور تعلقات کو جوڑ کے رکھے، صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ایک سبب لالچ سے بچنا، لالچ سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مانگا کچھ، ضرورت اپنی پیش کی، آپ نے دے دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر آ گئے، پھر مانگا، آپ نے دے دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آ گئے تو آپ نے دیا اور فرمانے لگے یا حکیم، اے، ان کا نام حکیم تھا، اے حکیم، ان ھذا المال خضرۃ خلوۃ، یہ جو مال ہے بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا سرسبز ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ہاں جی، فمن اخذہ بسخاوت نفسہ، جو لالچ کے بغیر اسے حاصل کرتا ہے، لالچ کے بغیر، جتنا مل گیا بس ٹھیک ہے الحمدللہ، اور کوئی لالچ نہیں، لالچ کے بغیر حاصل کرتا ہے، بورک لہ فی، اللہ اس میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو لالچ کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے، اور لم یبارک فی، اور پھر اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی، ولم یبارک لہ فی، پھر اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ اور یہ آخر میں جملہ فرمایا کلذی یاکل ولا یشبع، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک بندہ کھائی جائے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، یہ ایسے ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ لالچ سے بچو، یہ لالچ ہی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ لالچ، انسان لالچ کر کے اپنے دین کا نقصان کر دیتا ہے، یعنی اس قدر یہ خطرناک چیز۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد قناعت، قناعت کا کیا معنی ہے کہ جتنا مل گیا بس راضی ہو، قانع ہو گیا، بس الحمدللہ بہت ہے، گزارا ہو جائے۔ تو یہ لالچ کے برعکس ہے قناعت، یعنی قناعت کرنے والا جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الحاکم التکاثر، تمہیں تکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ کی چاہت نے ہلاکت میں ڈال دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم مرنے کے قریب ہو گئے، لیکن تمہاری یہ تکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی جو چاہت ہے یہ ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے قناعت بھی آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے جب آپ تھوڑا کما کر اس پر قانع ہو جائیں، قناعت کرنے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہ کہتا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہ کہتا ہے مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی۔ حقیقت کیا ہے
فہل لک یا ابن آدم، اے ابن آدم سن لے، تیرا مال وہی ہے ما اکلتا، جو تو نے کھا لیا، فافنیتا، اور ختم کر لیا، جو تو نے کھا کر ختم کر لیا وہی تیرا تھا، او لبیستا وابلیتا، یا تو نے پہن کر اسے بسیدہ کر لیا وہی تیرا مال تھا، وہ او تصدقت فامضیتا، یا تو نے صدقہ کر کے اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا لیا اور اسے کچھ بچا لیا آخرت کے لیے، باقی رکھ لیا، یہ تیرا مال ہے۔ بس فرمایا ایسا تکاثر، یاد رکھیں، یعنی مال کے زیادہ ہونے کی خواہش، دوسروں سے زیادہ ہونے کی خواہش رکھنا، ایسا تکاثر جو دین سے غافل کرے، اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ دین سے غافل کرنے والا تکاثر، یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور پتہ ہے تکاثر کی چاہت کب ہوتی ہے؟ جب اپنے سے زیادہ مالدار کو انسان دیکھتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے۔ مثلا ایک بندہ، اس کی 30,000 تنخواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کی 80,000 تنخواہ ہے، تو کہے گا یار میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت، ناشکری کرے گا۔ اور اگر وہ دیکھے جس کی 15,000 تنخواہ ہے تو یقیناً وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ، اللہ کا شکر ہے میری تو 30,000۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے معاملات میں انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے دنیا میں نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور دنیا میں جو تم سے زیادہ ہے اس کی طرف مت دیکھو۔ فرمایا فإنه اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ، یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، بچ جاؤ اللہ کی ناشکری سے، کیونکہ جب بڑے کو دیکھو گے، زیادہ مال والے کو دیکھو گے تو تم ناشکری کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے نیچے والے کو دیکھو دنیا کے لحاظ سے، ہاں البتہ دین کے لحاظ سے اعلیٰ کو دیکھو، جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے میں بھی زیادہ خرچ کرنے والا بن جاؤں، تہجد پڑھنے والا ہے میں بھی تہجد پڑھنے والا، یعنی دین کے لحاظ سے اعلیٰ کو دیکھو، اور دنیا کے لحاظ سے جو کمتر ہے اسے دیکھو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں 3 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے کہ 3 نعمتیں ایسی ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہوں تو پوری دنیا اللہ نے آپ کو دے دی۔ وہ 3 نعمتیں اگر آپ کے پاس ہوں تو گویا پوری دنیا اللہ نے آپ کو دے دی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصبح منکم معافا فی جسدی، تم میں سے جو صبح کرے اس حال میں کہ وہ بالکل تندرست ہو، جو صبح کرے اس حال میں کہ وہ بالکل تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، آمناً فی سربہ، اور اپنے آپ میں ہر قسم کا امن پائے کہ وہ کسی خوف کا، اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، امن میں ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں، یہ 3 نعمتیں جن کو میسر ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ نے اس کو پوری دنیا عطا فرما۔ مجھے بتائیں کہ یہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، چلیں میں بیماروں کو تو نہیں کہتا، وہ تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، تندرستی میں صبح کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ڈر اور خوف کیا، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اللہ کا بھی خوف نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ خیر، اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جن کو یہ 3 نعمتیں میسر ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت نازل فرمائے، اور ہمیں جو برکت کے ذرائع ہیں
اسباب ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کس جگہ؟ اچھا، ایک اور بھی آیا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں اگلے جمعے کا دونوں ہی کر۔ میرے بھائیوں، ایک علاقہ ہے ٹھوکر نیاز بیگ کا، اس میں ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں۔ تو وہاں ایسے لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا سامنا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو 21 مرلے جگہ دی ہے جہاں انہوں نے مسجد اور مدرسہ بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ دیواریں تیار ہو گئی ہیں، شٹرنگ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈال دی گئی ہے، صرف لینٹر پڑنا ہے۔ اور علاقہ بھی ایسا ہے کہ وہاں توحید کا مرکز ضرور قائم ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہی مدد فرماتا ہے، بس بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ لینٹر ڈالنے کے لیے آپ ہر طرح کی کوشش کریں تاکہ ان کا یہ مسجد کا جو لینٹر ہے وہ ڈل جائے۔ اسی طرح پہلے کئی مرتبہ یہ الخیر سٹی کے حوالے سے جو حافظ عارف صاحب مرحوم کی پھوپھی زاد بھائی نے وہاں مسجد بنوائی ہے، تو اس کا ایک لینٹر ڈل گیا تھا، اب اوپر دوسرا لینٹر ڈالنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد کرنا چاہے تو یقیناً یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے، تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، ادھر بھی دے دیں اور ادھر بھی دے دیں، اور جو اس دفعہ نہیں، اس دفعہ انہیں دینا چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ انہیں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرمائے، اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے اور خلوص پیدا فرمائے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج پڑھا ہے کہ جب دو گے تو اللہ اور دے دے گا، اور یقیناً اللہ اسی وقت دیتا ہے جب بندہ دیتا ہے، اور اسی وقت دیتا ہے جب بندہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، بیماروں کے لیے دعا کیا کریں ہمیشہ ہی، اپنی نمازوں کے بعد خاص طور پر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے، اور جتنے لوگ کاروباری حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ اپنے بچوں کے رشتے ناتوں کے معاملے میں پریشان ہیں اچھے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بندوبست فرمائے، اور جو لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، نیک بنائے، اور اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو
نیکی کے راستے پر لگائے اور اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔